نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل کے متعلق کچھ اہم ہدایات۔ موبائل سے متعلق ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ کچھ اہم امور و مناسب ہدایت درج کرتے جائیں تاکہ افادیت میں اضافہ ہو اور بالتوفیق بندے عمل کر لیں اور ہمیں اجر مل جائے۔ نمبر 1، ہر شخص اپنا جائزہ لے، کیا موبائل اس کی ضرورت ہے یا اس کا شوق؟ اگر ضرورت میں موبائل رکھا گیا ہے تو بقدر ضرورت ہی اس کو استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کے استعمال میں فضول باتوں یا اس کا فضول استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص شوق میں موبائل رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے شوق کو چھوڑ دے۔ یہ موبائل کا شوق تباہ کن شوق ہے، یہ انسان کی خون پسینے کی کمائی کو بڑی آسانی سے کھاتا رہتا ہے، بلکہ یہ موبائل کا شوق روزانہ کتنے انسانوں کی جان لیتا رہتا ہے۔ شاید ہماری اس بات سے بعض کو اتفاق نہ ہو، لیکن اگر کوئی چند روز اخبارات کا مطالعہ کر لے اور معاشرہ کا گہرائی سے جائزہ لے لے تو یقیناً ہماری اس بات سے اس کو اتفاق ہو جائے گا۔ نمبر 3، موبائل رکھے تو اس کو رکھنے کا نظام ترتیب دے، نہ ہر وقت موبائل کھلا رہے نہ ہر وقت بند ہو۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں موبائل کو بند رکھنا نہایت ضروری ہے، مثلا نماز کے اوقات یا قضاء حاجات کے اوقات یا اپنی ملازمات یا محنت مشقت کے کام سے فارغ ہونے کے بعد آرام کے اوقات وغیرہ وغیرہ۔ ان اوقات میں موبائل کو ضرور بند رکھیں تاکہ آپ آسانی اور دل جمی سے زندگی کے ان اہم کاموں کو انجام دے سکیں۔ نمبر 4، موبائل کی گھنٹی کو سادہ رکھیں، اس میں ساز و نغمہ موسیقی نہ ہو تاکہ آپ بلا وجہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اسی طرح سننے والی گھنٹی وہ بھی سادہ رکھیں تاکہ سننے والا بھی حرام موسیقی سننے سے وہ بھی بچ سکیں۔ نمبر 5، موبائل رکھنے میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ بات بقدر ضرورت ہو، خواہ کوئی موبائل کمپنی سے دی جانے والی کوئی آفر ہی کیوں نہ ہو جس میں پیسہ کا ضیاع نہ ہو۔ اس لیے اگر پیسہ کا ضیاع اس صورت میں بھی نہیں تاہم بلا وجہ فضولیات باتیں کر کے وقت کا ضیاع تو ہے ہی۔ کیا وقت پیسے سے بھی زیادہ کم قیمت ہے؟ مشہور قول ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں فضول پیسہ خرچ کرنے اور قیل و قال یعنی بلا وجہ ضرورت کثرت کلام کی ممانعت واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال وضاعت المال وکثرت السوال۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند فرمائی ہیں، قیل وقال وضاعت المال وکثرت السوال، یعنی جتنی بات کرنا ضروری ہو اتنی ہی کریں، فوراً موبائل بند کر دیا کریں تاکہ بلا وجہ پیسہ یا وقت ضائع ہونے سے بچ سکے۔ واضح ہے کہ وقت ہماری زندگی ہے جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ وقت گزر گیا، جبکہ حقیقت میں گزرنے والا وقت ہماری زندگی کا جز تھا، جس کے گزرنے کا مطلب یہ ہماری زندگی کا ایک جز کم ہو گیا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمریوں میں ہی تمام ہوتی ہے۔ نمبر 6، چھوٹے بچوں کو موبائل کے شوق سے محفوظ رکھا جائے۔ ان کو بتایا جائے کہ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، جب تم اس لائق ہو جاؤ گے تو تمہیں فراہم کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، لڑکیوں کو
اگر واقعتاً ضرورت نہ ہو تو ان کو موبائل سے دور رکھا جائے۔ آج کی لڑکیوں کے پاس موبائل ہونے سے ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ایسے واقعات سننے سے ایک خوش اڑ جائے گا، ایک خوشمند کے ہوش اڑ جائے گا۔ تو موبائل کے جہاں معاشرے میں بہت سے نقصانات جو سامنے آئے، ان میں سے ایک بڑا نقصان فحاشی کا پھیلاؤ ہے کہ موبائل کے ذریعے بآسانی سے تعلق ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کیا ہوتا ہے اس سے کوئی خوشمند اور سوچ بوجھ رکھنے والا وہ غافل نہیں ہے۔ لہذا لڑکیوں کو موبائل سے دور رکھنا والدین اور سرپرستوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ نمبر 8، لڑکے بھی خواہ جوان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تعلیمی لائن سے وابستہ ہیں تو ان کو بھی موبائل سے دور رکھا جائے، اور دوران تعلیم موبائل کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر تعلیم کے علاوہ کسی ملازمت و تجارت کے پیشے سے وابستہ ہیں تو پھر ان کی ضرورت کو دیکھا جائے۔ اگر ضرورت ہے تو پھر ان کو موبائل دیں، ورنہ ان کو بھی موبائل سے دور رکھیں۔ بالخصوص شادی سے پہلے کی عمر کا جو مرحلہ، یعنی 12 سے 30 سال تک کا عمری مرحلہ بڑا پرخطر ہے۔ اس میں والدین اپنے بچوں کی خاص حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ شادی میں تاخیر نہ ہو۔ 20 سال کے بعد جلد از جلد شادی کی فکر کریں۔ فتنوں کے اس دور میں والدین کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پاک دامنی کو داغدار ہونے سے بچا لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔